بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. يا
الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر دے توفیق مجھے تو خدمت قرآن کر جاؤں حضرت محترم عزیز بھائیوں بزرگوں اور نہایت ہی قابل عزت کا احترام میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کی آسانی واسطے ضروریات زندگی واسطے اللہ تعالی نے جتنیاں بھی نعمتاں نے انہاں پیدا فرمایا ہے انسان کی زندگی بڑی قلیل اور تھوڑی اور اللہ تعالی نے جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے سب تو پہلا اللہ تعالی نے اپنے حق حقوق کا ذکر فرمایا ہے کہ میں رب رحمان دے حقوق کو تسی ادا کرنا ہے اس اندر کمی پیشی کی گنجائش کوئی نہیں پھر اللہ تعالی نے حقوق اللہ اپنے حقوق تو بعد حقوق الوالدین کا تذکرہ فرمایا ہے والدین دے تذکرے تو بعد خالق کائنات نے انسان نے جڑے رشتہ دار نے قریبی نے محرم نے یا غیر محرم نے انہاں دا ذکر فرمایا انہاں دے حقوق کو بیان فرمایا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آپ احباب دے سامنے صلہ رحمی دے حوالے دے نال چند ایک معروضات عرض کرن دی کوشش کراں گا دعا کیجئے اللہ حق اور سچ بیان کر کے سنا کے میں گناہ بار سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے صلہ رحمی یہ دو لفظ نے ایک ہے صلہ اور دوسرا ہے رحم صلہ کنوں کیا جاتا ہے جدے اندر تمام مکارم اخلاق ہون اس کو لفظ صلہ کیا جاتا ہے میری تواڈی زبان دے اندر ایدی تعریف انج سمجھو کہ سلام کرنا خندہ پیشانی دے نال اپنے بھائی کو ملنا ان دی ضرورت کو پورا کرنا ان کا خیال رکھنا انہوں کی کیا جاتا ہے بولو صرف صلہ کی کیا جاتا ہے صلہ اور رحمی دا کی مطلب ہے لفظ جو رحم ہے یہ بولیا جاتا ہے رشتے داراں دے جڑے ساڈے خونی رشتے داریاں نے یا جڑیاں ساڈیاں نسبی رشتے داریاں نے خونی کیویں
کہ جو ساڈے ماں پیو جمے بھین بھرا نے اور ساڈے چاچے بابے نے انہاں نوں کی کیا جاندا ہے خونی رشتے دار اور جو نسبی رشتے داری ہے وہ ساڈے باپ دے جڑے اباؤ اجداد نے انہاں دے جڑے بھین بھائی نے یا انہاں دے نانکیاں دی طرفوں جو ساڈے ملے جاندے نے انہاں نوں کیا جاندا ہے بالخصوص خاندان جو باپ دا ہے انہوں کیا جاندا ہے نسبی یعنی ساڈا اے نسب ہے فلاں بن فلاں بن فلاں تے رشتے داراں دے اندر محرم رشتے بھی آندے نے تے غیر محرم رشتے بھی آندے نے انہاں دے نال کی کرنا ہے رحم کرنا ہے تے صلہ کینوں کیا جاندا ہے کہ بھائیں کوئی اپنا ہے تے بھائیں کوئی بیگانہ ہے بھائیں کوئی برادری دا ہے بھائیں کوئی غیر برادری دا ہے بھائیں کوئی مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے او دے نال اسی اچھی اخلاق نال پیش ہونا ہے او دے نال اپنا کردار اچھا رکھنا ہے تے اینوں کیا جاندا ہے صلہ تے جدوں صلہ تے رحمی دو لفظ مل جان پھر پتہ چلیا بھائیں کوئی اپنا ہے بھائیں کوئی پرایا ہے او دی عزت کرنا او دا ادب کرنا او دا احترام کرنا یہ ساڈے واسطے کی ہے ضروری ہے اور اے دا حکم خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر دیتا ہے آئیے ذرا غور کیجیے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لومانو ملال کر کے سنا دیجئے اللہ فرماتے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سب تو پہلا حق اے وے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی صفات دے اندر اللہ دے کمالات دے اندر اللہ دے اختیارات دے اندر اللہ دے حقوق دے اندر کسے غیر نو شامل نہیں کرنا بلکہ رب رحمان نو اکیلا مشکل کشا مننا ہے اللہ فرماتے نے پہلا حق اے وے کہ میں رب رحمان دی عبادت کی جائے میں رب رحمان دے نال کسے اور ذات کو شریک نہ بنایا جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسرا حق اے وے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اپنے ماں باپ کا حیات ادب کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا خالق کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں جی میں رب رحمان دے حقوق دا خیال رکھنا ہے ماں باپ دے حقوق دا خیال رکھنا ہے میں اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے اے رشتہ دار تواڈے قریبی نے یا دور دے نے محرم نے یا غیر محرم نے اے تواڈے رشتہ دار نسبی رشتہ دار نے
یعنی رشتے دار تواڈے یہ خونی رشتے دار نے آئیے ذرا غور کیجئے خالق کائنات نے امت محمدیہ نو حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ ذوالجلال نے آپ کی امت پہلیاں وچنیاں امتاں آئیاں نے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ خالق کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں میں تواڈے تو پہلا بنی اسرائیل والیاں دے کول ہوئی اس گل دا پکا تے سچا وعدہ لیا سی میں رب رحمان دے نال ہوراں نو شریک نہیں ٹھہرانا میں رب رحمان نو چھڈ کے غیراں دے در تے نہیں جانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے تے نہ میں رب رحمان تو علاوہ اور کسے نو سجدہ کرنا ہے اللہ فرماندے نے تے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش ہونا ہے اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے اگے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جدو اپنے نال پرایاں نال بیگانیاں دے نال گل بات کرنی ہے انہاں دے نال جدو بول چال رکھنا ہے تے لوکاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش ہونا ہے آئیے ذرا غور کیجئے اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر دی امت نو حکم دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے خالق کائنات نے آسمانات کو قرآن نازل فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے کائنات دے لوگو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے تواڈے خونی رشتہ دار نے انہاں دا بھی خیال کرنا ہے انہاں دے حوالے دے نال میں رب رحمان دے کول ڈردیاں رہنا ہے آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے مکے دے اندر ہجرت فرمائی ہے مدینے دے اندر تشریف لے کے آئے نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس او مدینے والے ہو مدینے دے ارد گرد رہنے والے ہو پوری کائنات دے انسانوں افشوا السلام کائنات دے لوگوں آپس دے اندر سلام عام کرنا ہے میرے پاک پیغمبر نے چار چیزاں دا حکم دیتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے چار چیزاں بیان فرمائیاں نے میرے صحابیوں جڑا بندہ یہ چار چیزاں اپنائے گا چار چیزاں تے عمل کرے گا جنہ دے اندر پہلی چیز ہے کہ سلام عام کرنا ہے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام
اپنے دسترخوان سے جانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں تے اپنی رشتہ داریاں نوں ملانا ہے، اپنے رشتہ داراں دا خیال کرنا ہے۔ تے جدوں سارے لوگ سو جان، جدوں اپنی نینداں دے اندر لوگ مشغول ہو جان، تسی رات نوں اٹھنا ہے تے میں رب رحمان دے در تے آ کے جھک جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابی عرض کرتے نے سونیا محبوبا اسی یہ چار عمل کران گے ایدا سانو صلہ کی ملے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیو کل قیامت کا دن ہوئے گا، خالق کائنات اپنی رحمت دے نال تانوں جنت دے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ پتہ چلیا کہ جڑے لوگ اپنی خونی رشتہ داری نو محرم اور غیر محرم رشتہ داری دا خیال کردے نے، اللہ اس عمل دی وجہ تو قیامت والے دن اپنی جنت دا حقدار بنائے گا۔ تے ایویں ہی ذرا ذرا گل تو ناراض نہ ہو جا کرو، ذرا ذرا گل تو بول چال ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ غصہ ہوندا ہے، گلے بڑے ہوندے نے زندگی دے وچ، لیکن اس غصے تے گلے دا مطلب اے نہیں کہ ہمیشہ واسطے کندھاں ہی مار لینیاں۔ تے جدوں بہن بھائی باپ ماں دنیا تو چلا جائے پھر بندہ آہاں پر پر کے روندا ہے، پھر لوگاں دے سامنے بڑے آنسو بہاندا ہے۔ تے دلاں دے پیت کون جاندا ہے؟ اللہ۔ تے رب کولوں بندہ کوئی چیز نوں چھپا سکدا؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی ہر کل دے سامنے، ہر کل بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے نے۔ تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جدوں آپ دے کولوں ہجرت کر کے گئے نے تے چلدیاں چلدیاں ادھر مکے دیاں لوگاں نوں پتہ چلے آئے، مکے دیاں بادشاہاں مکے دیاں چودھریاں نوں پتہ چلے آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اس طرح ہر کل دے سامنے پیش ہوئے نے۔ انہاں نے دے سامنے اپنا مدعا بیان کیتا ہے تے جدوں اے بندہ دے کول پہنچیا ہے، ادھر چلدیاں چلدیاں مکے دا چودھری مکے دا سردار ابو سفیان بھی پہنچ گیا ہے۔ ادھر انہاں دا آپس دے اندر دا مکالمہ ہوندا ہے تے گواہی واسطے بطور دلیل دے واسطے انہیں جناب ابو سفیان نوں پوچھیا اس مکے دے چودھری صاحب مینوں اے دسو نا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے آپ ہی کہہ رہا ہے ایویں گل ہے یا کوئی اور گل ہے؟ ابو سفیان اپنی زبان دے اندر بول کے کہنے لگے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لوگاں نوں دعوت دیندے نے کہ ابو سفیان کہنے لگے ہر بادشاہ کل سے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے لوگوں اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے بادشاہ نو کہنے لگا دوسری گل اے وے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہنے لگا دوسری گل اے وے اپنے ماں باپ دی عزت کرو، خدمت کرو، ادب کرو، تمیز کرو، انہاں دی بول چال دے سامنے اپنے بول چال نوں نیواں
رکھو، لیکن انہاں دی جیڑی دعوت ہے اللہ نو چھڈ کے ہوراں دے سامنے جانا، انہاں دی ایک گل دا انکار کرنا ہے، انہاں دی ایک گل نو نہیں مننا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا، دور تیسری گل اے وے او لوگاں نو نماز دا حکم دیندے نے، چوتھی گل اے وے کہ او لوگاں نو زکات دین دا حکم دیندے نے۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر اگر کدے زندگی دی اندر گھاٹا واٹا کمی بیشی ہو جائے اونوں معاف کرن دا حکم دیندے نے۔ تے آخری گل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جناب ابو سفیان کہنے لگے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے نے کائنات کے لوگوں اپنی رشتہ داریاں نو ملاؤ، اپنی رشتہ داریاں نو توڑنا نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کی ایک بیوی ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنی ماں اپنی بیٹی نو ملن دے واسطے آئی ہے، ماں مشرکہ ہے تے بیٹی میرے پاک پیغمبر نے صحابیاں ہے، تے جدوں بیٹی نو ملن واسطے ماں آئی ہے تے بیٹی دی ماں تو اپنے گھر دے اندر اوندیاں اجازت پہ منگدی ہے، بھائی دی بیٹی نے دروازہ نہیں کھولیا بلکہ میرے پاک پیغمبر دے کول جلدی دے نال گئیاں نے تے جا کے عرض کردیاں نے سونیا میری ماں میرے گھر دے دروازے تے آئی ہے، اللہ دے نبی جی میں اپنی ماں نو اپنے گھر دے اندر آن دیا یا کوئی نہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تیری ماں نہیں، عرض کر دیے سونیا ہے تے میری ماں ہے پر ہے مشرکہ ہے رب نال شرک کرنے والی ہے۔ اللہ دے نبی جی تواڈی نافرمان ہے تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میری صحابیہ بے شک او مشرکہ ہے تیری ماں ہے، او دی خدمت کرنا او دی عزت کرنا تیرے واسطے فرض ہے۔ ماں کون ہے؟ بولو مشرکہ تے دھی نو ملن واسطے آئیاں، دھی نے بوہا نہیں کھولیا، پہلا مسئلہ پوچھیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں دروازہ کھول، عرض کی اللہ کے رسول وہ مشرک ہے، تو فرمایا بے شک وہ تیری ماں ہے لیکن مشرک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیری ماں ہے۔ تے پتہ چلیا جڑی مشرکہ ماں ہوئے جو وہ بھی چنگے کام واسطے ملن ملان واسطے آئے تے او دے لئے بھی دروازہ بند کرنا۔ تے اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، مسلمان بھی کہلوائی جانے ہیں، کوئی بہن بھرا کوئی رسیا کوئی بچھڑیا کوئی سال بعد بھی دروازے تے آئیے تے چوری صاحب پچھلے اندر جا کے بھائی جاندے نے، کیوں نہیں میں نہیں ادھے نال بولنا، میں انہوں ملنا ہی نہیں، اے میرے واسطے مر گیا ہے، اے میرے واسطے ہے ہی نہیں، انہوں میرے کرو کٹ دیو بول دینے کہ نہیں ساڑھے لوگ اسیانے آگے نہیں۔ تے فرمایا بے شک تیری مشرکہ ماں ہے تیرے دروازے تے آئیے او دے واسطے بھی ہوا بند کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے تے جڑے لوگ رشتہ داری نو ملاندے نے، جڑے لوگ صلہ رحمی اختیار کرتے نے، جڑے لوگ اپنے خاندان دی عزت حیا کرتے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ من کانا یومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا آخرت دے دن تے ایمان ہے، اللہ دے ایمان ہے، فلیصل رحمہ، انہوں چاہیے اپنی رشتہ داری نو ملائے، انہوں چاہیے اپنی رشتہ داری نو جوڑے، انہوں
انہوں چاہیے صلہ رحمی اختیار کرے. آئیے ذرا اور کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اللہ جلال نے فرمایا کائنات کے لوگوں جڑا بندہ صلہ رحمی اختیار کرتا ہے اپنی رشتہ داریاں نو ملاتا ہے اپنیاں دے نال محبت چاہت پیار کرتا تے رکھتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسماناں دا رب فرماندا ہے اللہ انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر اپنا ڈر تے تقوی پیدا فرما دیندے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ اللہ وانا الرحمن خلقت الرحمن وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلال خود فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میں رب رحمان میں اللہ میں نفع نقصان دا مالک ہوں. اے پوری دنیا دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نے نہ ساری مخلوقات میں رب رحمان نے پیدا فرمایا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں الرحیم میرا نام بھی رحم ہے میرا نام بھی رحم کرنے والا جوڑن والا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وصلها وصلته کائنات دے لوگوں جڑا بندہ میں رب رحمان دے نال میں رب رحمان دے کول ڈر کے اپنی رشتہ داری میں جوڑے گا میں اللہ دے واسطے آسانیاں پیدا فرما کے انہوں بھی جوڑ دیواں گا. ومن قطعها اللہ دے نبی فرماتے نے جڑا بندہ قطع رحمی اختیار کرے گا انہوں میں توڑ کے رکھ دیاں گا وہ دی زندگی دا سکون خراب کر دیاں گا. آئیے ذرا اور دیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ يبسط له في رزقه أو ينزع له في أثره فليصل رحمه. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے اندر تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں کون ہے جڑا تواڈے اندر چاہتا ہے اللہ میری عمر بھی بتا دے اللہ میری رزق بھی بتا دے میری عمر بھی بت جائے رزق بھی بت جائے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج ویکھ نہ دنیا تے میرے تیرے معاشرے دے اندر لوگ بڑی بڑی دور محنت کرتے ہیں بڑی بڑی جناب 24 گھنٹے محنت دے اندر لگے رہندے نے دن رات ایک کر دیندے نے. اے یار سیزن آیا ہے پھر پتہ نہیں میرے دال دے پڑھنا چلے جان میرا دے پڑھنا کوئی فلاں ملنے والا چلا جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں جڑا بندہ رشتہ داری میں ملائے گا کائنات دا رب دی عمر تے رزق نو بڑھائے گا. اللہ او دے رزق تے او دی عمر نو کی کرن گے کادے نال بولو رشتہ داری صلہ رحمی کرن دے نال. اج بندے بلڈ پریشر دے مریض کیوں نے جی کئیاں دا ود جاندا کئیاں دا گھٹ جاندا ہے.
ذرا ذرا گل تے ناراض دے، ذرا ذرا گل تے جناب منہ بنا لین اپنی سکیاں بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ، حتیٰ کہ بعض دفعہ بندے سکے باپ دی بھی گل برداشت نہیں کرتے تو پھر بندہ سر پڑ کے جائے پریشان ہو جائے، 2-4 دن گزرتے ہیں وہ اینی کو ٹینشن لینا ہے کہ میری گل نہیں منی گئی، میرے نال ہی انج ہویا ہے، وہ بندے دا جناب بلڈ پریشر ودنا یا گھٹنا شروع ہو جاتا، بندہ ٹینشن پھر جب بلڈ پریشر ودتا ہے پھر بندے دی سوچ نہیں دی اللہ معاف کرے، کئی بیماریاں لگ جائیں، پھر بندے کو کم کنٹرول ہوندا تے فرمایا جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑے گا، صلہ رحمی اختیار کرے گا، کائنات دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ او دی عمر بھی ودائے گا تے او دا رزق بھی ودائے گا۔ اپنے معاشرے وچ اپنے گلی محلے رشتہ داراں چ ویکھ لو جنہاں گھراں دا اج بھی آپس وچ سکون ہے، وکھرے ہوئیاں نا اے کوئی بڑی گل نہیں، بھراواں دا آپس اندر علیحدہ ہونا ہے کوئی بڑی گل نہیں، لیکن آپس اندر قطع رحمی نہیں کرنی، بول چال نہیں ختم کرنا، تے جے علیحدہ ہونا تے تو میں کر کے لڑائی جھگڑا کر کے آپس دے اندر وکھریاں نہیں ہونا، بلکہ بندہ صلح سلوک نال ہوئے تے اللہ اس گھر تے بھی رحمت کردا ہے تے انہاں جیاں نوں ہی اللہ سکون عطا فرماندا ہے کہ نہیں؟ تے دعا کرو اللہ سانو ایسا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکہ فان لم یجد تمرا فالماء فانہ طہور وقال الصدقۃ على المسكين صدقة وهي على الرحيم سنتان صدق وصله۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تواڈے اندروں کوئی بندہ روزہ افطار کرے تے روزہ وجود نال کھولے، روزہ وجود نال افطار کرے، میرے باپ پیغمبر نے فرمایا جے وجود نہیں ملدی تے پانی نہ روزہ کھول لوے، پھر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الصدقۃ علی المسکین صدقہ، جس بندے نو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، جس بندے نو اللہ نے صاحب حیثیت فرمایا ہے، جس بندے نو اللہ کریم نے اپنی رحمتاں دے دولتاں دے نال نوازیا ہے، اے بندہ صدقہ کرتا ہے، مسکین تے کرتا ہے، اے بندہ صدقہ کرتا ہے، یتیم تے کرتا ہے، کائنات دا رب اس بندے نو اکارا اجر عطا فرماندے نے، یعنی اینو بہت ہی اجر ملے گا، لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہی علی الرحیم سنتان صدقۃ وصلہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ کرتا ہے، اپنے مال نو خرچ کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داراں نو دیندا ہے، اپنے یتیم رشتہ داراں نو دیندا ہے، جڑے رشتہ دار حقدار نے انہاں تے اپنے مال نو خرچ کرتا ہے، اللہ اس بندے نو اپنی رحمت دے نال دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ کنے اجر ملنے نے؟ دو۔ فرمایا ایک دن اللہ نے اجر دینا ہے کہ اس بندے نے اس مال نو میری راہ دے اندر خرچ کیتا ہے، ایک صدقے دا ثواب ہونا ہے، تے دوسرا اس بندے نو اپنی رشتہ داری ملان دا بھی اللہ نے ثواب عطا فرمانا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے
ذرا غور کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان افضل الصدقۃ الصدقۃ علی الرحیم القاشی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رب دی راہ دے اندر پیش کر دیتا ہے لیکن وہ مال کو خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا سب تو بہترین تے اعلی صدقہ اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا ہے کنا تے رشتہ داراں تے ایتھے ہن ساڈے معاشرے دے اندر دو ذہن دے لوگ نے ایک ذہن اے وے کہ یار اہیو نو دتی جانے ہیں اہی دئی جانے ہیں پھر وقت گزردا ہے بچے انہاں دے جوان ہوندے نے یا اللہ پاک انہاں دے حالات پھیر دیندا ہے تے پھر او جڑا مال دتا ہوندا ہے او ساری عمر دا انہاں واسطے دبا بن جاندا ہے ایک ذہن اے وے تے دوسرا ذہن اے وے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی دے حالات ماڑے آئیاں حتیٰ کہ ایک عورت ہے او دے دو چار بچے نے خامد دا فوت ہو گیا یا بیمار ہو گیا مرض دی وجہ تو چار پائی تے لیٹیا ہے تے لوگ او دے نال تعاون کر دے نے تے اپنے بھین بھرا بھی اس گل نو برداشت کر دے بھائی تو نہیں برداشت کردا پھر انہاں دا خرچہ چوک جیڑا کوئی کردا ہے انہاں نال تے اللہ دی رضا واسطے کردا ہے تے جے بھائی تینوں اتنا احساس ہے تے پھر تو دا خرچہ اٹھا تاکہ تینوں پتہ لگے کہ گھر نوں چلانا تے کسے تے خرچ کرنا ایک کس طرح دا کام ہے تے اللہ دی قسم ہے جڑے بندے سفید پوش لوگ ہوندے نے او ہائی مائی کہے کہ ہاتھ کر دے او لوگ اپنی غیرت وچ رہندے نے اپنے تقوی دے اندر رہندے نے کہ اللہ تو علاوہ ہو کسی دے اگے ہاتھ اٹھانا دعا کرو اللہ انہاں دوواں سوچاں تو سانوں محفوظ فرمائے اللہ نہ کہے نو دین تو روکن دی توفیق دے تے نہ دے کے میڑا مارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ذرا غور کیجئے میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے میرے پاک پیغمبر دے انہاں نے ایمان لے آندا ہے ایمان لے آن تو بعد آگے اللہ دے نبی دے کول عرض کرتے نے ارائیت امورا قلت اتحنث بها فی الجاہلیہ من صلۃ وعطاقہ حل لی فیہا من اجر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی جدو میں اسلام نہیں سی لیا تے ایمان نہیں سی لیا اللہ دے نبی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سی پڑھیا سونے میں پا میں زمانے جہلیت اندر اللہ دے نبی جی لوگوں دے نال اچھا برتاؤ کردا رہیا اللہ دے نبی جڑا میرا رشتہ دار میرے نال نہ چنگیاں کر لیندا جڑا مینوں تنگ کردا سونیا محبوبا میں اودے نال وی اچھائی بیان کردا رہیا اللہ دے نبی جی میں اودے نال وی بہتری اپنادا رہیا کیا اللہ دے نبی جی مینوں اس نیکی دا اجر ملے گا کہ کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اسلم تعالی ما سلف من خیر اے میرے صحابی جو تمہیں ایمان لے آندا ہے میرا کلمہ پڑھیا ہے کائنات کا رب فرماتا ہے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ ایمان لے آئے انہیں جہلیت کے اندر بھی نیک اعمال کیتے ہوں گے میں اللہ ان کو نہ اجر عطا فرماواں گا
بندے نے کتے بھی نیک عمل کیتا ہوئے تے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے اجر نو ضائع فرماندے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں جس بندے دے اندر تین عادتاں ہوں گیاں جس بندے دے اندر تین صفات ہوں گیاں قیامت دن ہوئے گا اللہ اس بندے کا حساب بھی آسان فرما دیں گے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حساب بھی آسان لیں گے اللہ نو جنت بھی عطا فرمان گے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سیاتی اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کڑے کڑے لوگ نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تانوں محروم کرے اونوں ہی دے دیو پہلا بندہ یعنی جڑا میرا تہاڈا حق مار لوے اونوں معاف کر دیو جڑا بندہ غلط کرتا ہے اونوں دے حال تے چھڈ دیو یعنی اونوں سمجھاؤ پھر نہیں باز ہوندا پھر سمجھاؤ پھر نہیں باز ہوندا پھر اس بندے نو دے حال تے چھڈ دیو نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ جڑا بندہ رشتہ داری توڑدا ہے اے بھی کو توڑدا نہیں بلکہ انہوں جوڑ لیندا ہے بلکہ اودے نال اچھے تعلقات اپنا لیندا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تیسرا بندہ جس بندے سے ظلم کیتا گیا ہے زیادتی کی گئی ہے تے اس بندے سے کول پوری طاقت ہے اس بندے سے کول پوری قوت کہ اپنے بدلے دا اپنے ظلم دا حساب لے اس بندے سے پوری جرات موجود ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں اے بندہ اس ظلم کرنے والے نو معاف فرما دینا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا میرا اللہ اس بندے دا آسان حساب لے کے اپنی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا تین کام نے فرمایا کسی ظلم کیتا ہے تے انہوں اچھالیا نہیں او دا ٹنڈورا پایا نہیں بلکہ انہوں کی کیتا ہے معاف کر دیتا ہے تے جے کسی وجہ تو اپنا عزیز بہن بھائی رشتہ داری توڑتا ہے تے یہ پھر انہوں جوڑتا ہے ایک حدیث کے اندر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنی دیر بندہ ایک رشتہ داری توڑتا ہے یہ جوڑتا ہے پھر توڑتا ہے یہ جوڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے دی اے عطا اتنی پسند ہوندی ہے کہ اللہ ادی مدد واسطے آسماناں تو ایک فرشتے دا نزول فرما دیندا ہے دعا کرو اللہ ایسا بننے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک بندہ آیا ہے آگے کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نبی جی میں نے کوئی ایسا عمل دسو جس عمل کی وجہ تو میں اللہ دی جنت کے اندر داخل ہو جاواں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا او میرے صحابی پہلا عمل ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی ذات نال کسی شریک نہیں بنانا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا ہے وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ اللہ سر پہ حیثیت بنائے تے زکات ادا کرنا
ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ تے اپنی رشتے دار کو جوڑنا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ یہ چار کام کرے گا اللہ انہوں اپنی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی کیا کنوں جاندا ہے؟ میرے تیرے ذہن کے اندر سوال پیدا ہویا ہوئے گا صلہ رحمی ہے کہیے صلہ رحمی کیا کنوں جاندا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو صلہ رحمی اے نہیں ایک بندہ تواڈے نال نیکی کردا ہے تے او دے نال نیکی کرنی ہے، ایک بندہ تواڈے نال چنگا ورتدا ہے تے او دے نال چنگا ورتنا ہے، ایک بندہ تواڈا خیال رکھدا ہے تے تسی او دا خیال رکھنا ہے، ایک بندہ تواڈے کم آوندا ہے تے تسی او دے کم آونا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا۔ صحیح بخاری دی 991 نمبر حدیث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والےو میرے صحابیو صلہ رحمی انہوں نے کیا جانا او نیکی کرے تے اسی نیکی کرنی ہے، او چنگا ورتے تے اسی ورتنا ہے، او ساڈے کو آئے گا تے اسی جانا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو صلہ رحمی اے توڑ دائے تو جوڑی جا اے توڑ دائے تو جوڑ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے صلہ رحمی اختیار کرے گا جڑا بندہ توڑ دائے اے توڑ دا جواب نہیں دیندا بلکہ اے جوڑی جانا ہے وہ توڑی جانا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنائے گا۔ لیکن ایک کام آسان کیوں جی تے باہر پائیں بندے نو گل نہ آئے تے اپنے بھین بھراواں نو بڑی جلدی جناب اپنے گھر بڑا شیر بنے تے باہر جدوں چوں بندیاں چ بیٹھ کے گل کرنی پوے اودوں بھین چور صاحب دا منہ نہ کھلے اودوں گل بھی نہ آئے۔ تو فرمایا اے توڑدا اے تے تسی بھی بولو اسی بھی جوڑنا ہے۔ فرمایا اے جوڑے گا تے اللہ قیامت والے دن اپنی جنت اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میں آخر ایک اور چھوٹی جی جاندیاں گل سنا جاواں۔ آئیے ذرا غور کیجئے جڑے موجودہ حالات نے موجودہ دن گزرے نے موجودہ ایام گزرتے نے بڑے ہی انتہائی آزمائش والے دن نے بڑی مشکل والے دن نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے پہلا حدیث سماعت کر لیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بی بی ہے جوان جی عورت ہے اس ویس نوجوان عورت نے ایدی جوانی دا عالم ہے اللہ نے انہوں حسن بھی بڑا عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہوں جناب بہترین قد کاٹ دا مالک بھی بنایا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت عورت ہے لوگوں کے سامنے اپنے جسم پیش کر دیے، لوگوں کے سامنے جناب اپنے جسم کی نمائش لگا دیے، لوگ آتے نے اپنی حاجت پوری کر کے چلے جاندے نے۔ اس قسم کی عورت ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی دی مشکل دنیا تے دور کرے گا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ایدیاں مشکلوں دور فرما دیں گے۔ آئے ذرا غور کیجئے چولستان دا علاقہ کوئی کسی خیر صوبے دا علاقہ نہیں، خیر ملک دا علاقہ نہیں، بلکہ میرے تواڈے صوبہ پنجاب ضلع بہاولپور دا علاقہ ہے۔ آج کئی دن تو کم از کم آج 10 دن گزر گئے نے۔ اللہ کے جلال دی قسم ہے بندہ
نیٹ استعمال کر کے انہاں دی ویڈیوز دیکھے انہاں دے خنات ویکھے بندے دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے او یار تو 20-50 ڈنگر رکھے ہون اللہ نے تینوں 40-50 جانور عطا کیتے ہون کسے وجہ تو تیرا ایک جانور فوت ہو جائے تیرا ایک جانور ہلاک ہو جائے تیرے کول اپنے بھی آ جاندے نے تیرے کول پرائے بھی آ جاندے نے تیرے کول رشتہ دار بھی آ جاندے نے یار بڑا افسوس ہویا ہے تیرا جانور حلال ہو گیا ہے تیرا جانور فوت ہو گیا ہے میرے امیرو ذرا تصورات اندر جا کے سوچو تے صحیح نا جنہاں دا ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں جنہاں دے درجناں دے حساب دے نال جنہاں دے سینکڑیاں دے حساب دے نال انہاں دی اکھاں دے سامنے جانور پلک پلک مر رہے نے کئی بندے بھی اس دکھ دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو دنیا تو چلے گئے نے انہاں لوگاں دے منہ بالکل خشک ہو چکے نے انہاں لوگاں دے بول کھان واسطے بھی نہیں پین واسطے پانی بھی کوئی نہیں اللہ کی قسمیں تینوں ٹھنڈا پانی نہ ملے تے تو کتنا پریشان ہو جانا ہے انہاں اپنی بیواں بزرگاں ماواں تے بہناں تے بچیاں تے جانوراں دے بارے بھی سوچنا جنہاں نوں جناب موٹر دا پانی نہیں ملدا جنہاں نوں فلٹر والا پانی نہیں ملدا جنہاں نوں ڈونگے بور دا پانی نہیں ملدا بلکہ انہاں نوں جانوراں دے پین والا پانی ملدا ہے اپنی زندگی گزارتے نے جتھوں انہاں دے جانوراں نے پینا ہے اوتھوں انہاں نے بھی پانی پینا ہے یار کتنی اسمائش دی گل ہے کتنے لمحہ فکریہ دی گل ہے اج کولا تے اے دن آ گیا ہے نہ جانوراں واسطے پانی ہے نہ انہاں دے مال واسطے پانی ہے آئیے ذرا غور کیجئے پانی پلانا کتنا اجر والا کام ہے پانی پلانا کتنا ثواب والا کام ہے پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے پانی پلانا کتنے احساس دی گل ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحشہ عورت جلدی جا رہی ہے چلدیاں رستے کے اندر جاتی ہے تے رستے کے اندر ویکھیا گرمی دی وجہ تو ایک کتے دا چھوٹا جا بچہ ہے کوئی ہلاک جانور نہیں کوئی پالتو جانور نہیں کوئی جناب اس طرح دا پرندہ نہیں ہے بھی حرام جانور ہے جس کی ضرورت بھی کوئی نہیں اس عورت کے دل کے اندر رحم آیا ہے اس عورت کے دل کے اندر خوف خدا آیا ہے اس عورت نے جدو اس بچے نو ویکھیا دی زبان پہ بلک دی ہے دی زبان پانی دی وجہ تو باہر نکلی ہوئی ہے اے عورت جلدی دے نال اگے بڑھی ہے انہیں جناب قریب کنویں تے گئی ہے جا کے نے اپنے اندر سخت دوپٹہ اتاریا ہے یعنی اپنا جوتا اتاریا ہے اس طرح کنویں دے اندر نے اپنا دوپٹہ یا جوتا پھینک دیا ہے اس دے اندر تھوڑا جا پانی آیا اس پانی نو اپنے دوپٹے یا جوتے نے پکڑ کے اے بی بی اس کتے دے بچے تے کول آئی ہے جدو نے ویکھیا کہ وہ آخری سامان دے اندر ہے اس عورت نے اس پانی نو اس بچے دے منہ دے اندر ڈال دیتا ہے کائنات محبوب پیغمبر نے فرمایا آسمان نہ آواز ہوندی ہے اے میری بندی تو بے زبان کی جان بچائی ہے میں رب رحمان ہوں اے تیری عطا اتنی پسند آئی ہے میں کائنات رب نے تیری جان جہنم جو عذاب کر کے جنت کا مالک بنایا ہے انہیں کی دی جان بچائی بولو آٹی لینا پہو کرما لیو میں کچھ نہیں آندھا تو آنو بولو
کتے دی تے اللہ تعالیٰ نے اس عورت دے سارے گناہ معاف کر کے کتھے داخلہ عطا فرمایا ہے؟ اے دے تے ہور بھی بڑا سارا مواد ہے. دعا کرو اللہ اپنی رحمت دی بارش برسائے. اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں ساڈے بے کس تے ازمائش والے مظلوم بھائیاں واسطے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. تے تواڈی جماعت دے بھائی الحمدللہ گزشتہ 12 دن کم و بیش انہاں لوگاں دی خدمت کر رہے ہیں. 100 کلومیٹر بلکہ 110 کلومیٹر دور تو پانی دا ٹینک بھر کے تے انہاں اپنے مظلوم بھائیاں واسطے پانی پہنچا رہے ہیں. اور اے اللہ دی بڑی بڑی خاص توفیق تے رحمت ہے. اللہ ایک کام لے رہا تے جماعت اہل حدیث دے کولوں لے رہے. بڑیاں فلاحی جماعتاں بڑیاں تنظیماں نے لیکن کوئی بھی اتھے تانوں نظر آئے گا. پھر اگلی گل سنو. ساڈے ایتھے گرمی زیادہ تو زیادہ ہون تک کنی پئی کیوں بھین پتہ ہے 47 سینٹی گریڈ سب تو زیادہ ساڈے نہ 2-3 ضلع وچ گرمی پئی. کنے 47. اتھے جڑا اج کل ٹمپریچر چل رہا ہے وہ کم و بیش 54 52 53 سینٹی گریڈ چلدا پیا. تے سائنس آندی ہے کہ جدو 57 سینٹی گریڈ تے تپش سورج دی ہیٹ اپڑ جائے سیک پہنچ جائے تے او دے تے بندہ انڈا ابال سکدا ہے چائے پکا سکدا ہے. کنے سینٹی گریڈ تے 57 تے. ساڈے بھائی اتھوں گئے اپنے ضلع گجرالے چ پائی گئے نے اور کل انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم پھر بھائیاں نے جانا ہے. جڑے بھائی گئے نے ویڈیوز موجود نے اور فوٹو موجود نے. جڑے بھائی اتھے خدمت کر رہے نے اللہ دی قسمیں انہاں دے نکاں چوں نقصیراں بھی پیاں وگدیاں جے تے انہاں دے پیٹ بھی خراب ہونے پر ہمت ہارے. تے انہاں لوگاں دی پشت پلائی انہاں لوگاں دے نال تعاون کرنا ساڈا حق ہے کہ نہیں؟ بولو. دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے اور سانو اس مشکل گھڑی دے اندر اللہ اپنے پائیاں دے نال کھڑیا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.